اصل میں انفرادی ہم تو توڑنے پہ بکتے ہیں بھائی. دیکھا جائے تو اتحاد کی کمی ہے. اتحاد کی کمی ہے. اور دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے خوبصورت روایت ہے نا جو کہ سنت اڈاپٹ کرنی چاہیے تو دو کرنی چاہیے. ایک تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ تھا وہ سیدھا تھا اور وہ لگا ہوا تھا. ہمارے علماء ہینڈسم ہیں. یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بات کہ ہم جب اپنے مذہب کو سیلز پچ کہہ لوں استعمال کر لوں, حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے, سیلز پچ دیتے ہیں تو سیلز مین سمارٹ ہونا چاہیے. دوسرا, میرے رسول نے کبھی میری طرح اس طرح مڑ کے بات نہیں کی. یہ انداز نہیں ہے محمد کا. محمد کا انداز جو ہے وہ یہ ہے, جب متوجہ ہونا تو پورے اور آپ کے ہونا تو میرے رسول کا یہ ہے. اور کسی کی گفتگو کو کاٹنا نہیں ہے. میں سب کی گفتگو کو کاٹتا ہوں, میرے کان میں وہ آتی ہے بات میں نے کاٹ دینا ہے. مجھے لگتا ہے علماء کو یہ رویے اختیار کر, آواز اونچی نہیں کرنی, غصے کے اندر بھی سوال کرے تو اس کو گستاخ نہیں سمجھنا. ہائے 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 یار سن تو لینا بات تو. کیا کہا آپ نے؟ کوئی سوال کرے تو اس کو گستاخ نہیں سمجھنا, اللہ آپ کو سینے خوش سے لگانے کی رکھے, اللہ ضرورت آپ کو خوش رکھے. جیسے بیٹے کو ضرورت ہے باپ کی شفقت کی, یہ روحانی والدین ہیں, روحانی ماں باپ ہیں, ان کو شفقت دینے کی ضرورت. جہاں شفقت کی کمی ہے وہاں امت دین سے بھی دور ہوگی, دینداروں سے بھی دور. ایک چھوٹا سا واقعہ, یہاں ڈیفینس میں گزر رہا تھا, رات کا وقت تھا اور رمضان کے ہی دن تھے. تو وہ کچھ ساتھی نوجوان بھائی وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, تو امام صاحب نے اندر سے آواز آ گئی. تو میں وضو خانے پہ تھا, تو میں نے کہا چلو اب یہ منظر دیکھتا ہوں. اب وہ کرکٹر لڑکوں کو امام صاحب نے جو بلایا, وہ پینٹ شرٹ میں تھے, جینز میں تھے, تو امام صاحب نے خوب ڈانٹ پلائی. رمضان کے دن تھے, مجھے بڑا برا لگا, یار نوجوان ساتھی ہیں, ان کو قریب کرنا ہوتا ہے, نفرت کیوں پیدا کرواتے ہو. جب وہ لڑکا باہر گیا نا تو باقی لڑکے انتظار کر رہے تھے کہ اندر سے یہ کیا پیغام لے کر آتا ہے. تو آتے ہی اس نے کہا بھائی امام صاحب کہہ رہے تم سب کے سب جہنم میں چکن ٹکے بنو گے. چکن ٹکے تم سب جہنمی چکن ٹکے ہو اور تم آگ کے انگارے ہو, جہنم تمہارے لیے بنی ہے. کم از کم مٹن ہی کرتے تھے. اچھا پھر میں نے یہ کام کیا کہ پھر میں نے سب کو اکٹھا کیا اسی چوک پر, بہت اچھی بات, سب کو اکٹھا کر کے ان سے بات چیت کی, محبت کے ساتھ پہچان بھی گئے وہ چہرے کی. تو اس وقت ان سے بات چیت کہنے لگے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے ہمیں سمجھائی ہے نا ذرا ان کو بھی سمجھا دیں. میں نے کہا بزرگ آدمی ادھر میرے پر جلتے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے. یہ جتنا بتا رہے ہیں اس میں علماء کو قید نہیں کر دیا, یہ تو ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو پھر علماء کو اس لیے کہہ رہے ہیں خاص طور پر کہ وہ اصل میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا سیلز مین. تو جو مارکیٹنگ مینیجر ہوتا ہے نا, جو کسی کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے, جو کسی کا نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ جس کا نمائندہ بنتا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسی سنت کے بارے میں جو ابھی آپ نے ایک بات کہی, فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پہ بڑا غور کیا, لیکن ایک سنت پر عمل بہت مشکل ہے. اور وہ کیا, کسی بھی آنے والے کی بات کو توجہ سے اس کی طرف منہ مبارک فرما کر اس وقت تک سنتے جب تک وہ اپنی بات پوری کر کے از خود چلا نہ جاتا. کہا کہ یہ کسی بھی سیلیبریٹی کے لیے, عام ہم جیسے لوگ, ہمارے لیے یہ مشکل ہے. اتنے ہزاروں لوگ آ کر کے مل رہے ہوتے ہیں, نبی سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے, مگر وہ شخص جب تک اپنی بات کر کے خود پلٹ کر کے نہ چلا جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہ پھیرتے. ایک مثال نہیں دے سکتے ہم کہ نبی نے کسی کی بات کو کاٹا. یہ ہے بلال بھائی جو آپ بات کہہ رہے تھے نا, پتہ نہیں بہت دیر سے میرے بھی دل میں یہ بات آ رہی تھی, اور میرے ایسے ہی آ رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں بھی کہ میں کہہ رہا تھا پیغام بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس, ہمارے سب جتنے بیٹھے ہیں, یہ تو میرا پسندیدہ گروپ بیٹھا ہوا ہے سارا, لیکن مسئلہ یہ ہے جو پہنچانے کا انداز ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. انہیں یہ چاہیے کہ یہ ہمیں سمجھائیں, ہم ایسے لوگوں کو اس کی بڑی اچھی پرامن ہوتے ہیں, کھلے ڈلے دماغ کے ہوتے ہیں. میں مدارس میں نا, آپ کی اجازت سے, میں مدارس کو دیکھتا بھی بڑا ہوں. میں نے ایران میں, عراق میں, سعودی عرب میں, پاکستان میں مدارس کو اس لیے دیکھا ہے کہ یہاں پہ تعلیم میں فرق کیا ہے. ہمارے علماء کے اندر بہت بڑا فرق ہے. ایک تو تعلیم کا فرق ہے, ایک سبجیکٹ کے سپریڈ کا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ سے مزاج بدلتا ہے. جب آپ کا ہورائزن کھلتا ہے نا, آپ 2 دفعہ یورپ اور امریکہ آئیں تو آپ کا پاکستان میں مزاج بدل جائے گا, وہ تبدیلی آتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ممبر کے لیے تیار کر رہے ہیں تو ہم اس کو کمیونیکیشن کے لیے تیار نہیں کر رہے. بالکل صحیح بات. یہ جو سکل دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں اس کو بولنے کی, لیکن بولنا سکھا نہیں رہے. یہ ایک بہت بڑی لیکن اگر میں آئی کیو کی بات کروں یا انٹیلیجنس کی بات کروں نا, تو تقی بھائی یقین کریں کہ میں نے اگر 7 گھنٹے کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ لاہور کے لمز میں اگر لیا ہے, تو میں نے 9 گھنٹے کا سیشن جو ہے وہ جامعہ
جو جامعہ نعیمیہ میں بھی لیا ہے، اور اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، اور اس میں 80% لوگ جو ہیں وہ صرف مدرسے کے طالب علم نہیں ہیں، وہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی طالب علم ہیں، وہ لمز کے بھی طالب علم ہیں. اب یہ محنت کوئی اور نہیں کرتا، لیکن یہ بیچارے لوگ جو ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں یہ خیرات اور صدقہ کھانے والے لوگ ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. کہیں میں اور آپ غلطی کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ میں اپنے آپ کو فلی آفر کرتا ہوں کہ یار ہمیں بلائیں اور ہم سے سیکھیں کہ آپ نے کمیونیکیشن سکلز کیسے کرنی ہے. ہم آپ کو سیلیبس بتائیں گے کہ کمیونیکیشن سکل کیسے آئیں گے. حضرت یہ فرما دیجئے کہ جتنی حدیثیں ہیں وقت آخر کی، ان میں ایک چپتی حدیث ہے کہ وقت آخر کے اندر جو ہمارے حاکمین ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مال کھانے والے، بخیل، جھوٹ بولنے والے، معاشرے کے بدترین لوگ جو ہیں ان کو ہم حاکم بنا دیں گے. یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو پھر بڑی دور ہے یہ بات، ابھی تو نہیں قیامت آنی. نہیں، وہی بات ہے کہ ہم طے نہیں کر پاتے کہ ابھی کا دور ہے کتنے عرصے بعد آئے گا، اور ٹائم اس کا کوئی بھی مینشن نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس ایمانداری سے ماشاءاللہ تعالی ہم ایک امت کے طور پہ جا رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، مطلب ہمیں تو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم تو مال میں 2 نمبری نہیں کرتے، پوری ایمانداری سے بے ایمانی کر رہے ہیں، پوری عزت سے بے عزتی کر رہے ہیں. وہی کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ ہماری تو ابھی امید یہی ہے کہ اب قیامت آ جانی چاہیے، لیکن امید کے مطابق تو پروردگار کا حکم نہیں آتا، وہ جب آنی ہوگی اسی وقت ہی آئے گا. تو حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور ویسے جا رہے ہیں قیامت سے نزدیک کی طرف، لیکن کتنا نزدیک ہم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہے روایات کے اندر کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ظلم و جور سے بھرے گی. آج مجھے ایک شخص نے میسج کیا ہے، اسے تصویر بھیجی ہے کہ خانہ کعبہ میں طواف کی صورتحال کیا ہے. وہاں پہ تل دھرنے کو چھوڑ دیں، سانس لینے کو جگہ نہیں ہے، اتنا وہاں پہ شخص پہنچا ہوا ہے. تو اس نے آگے سے طنز کیا مجھے، اس نے کہا اگر امام مہدی آج ظہور فرما جائیں تو ہم ان کو خانہ کعبہ اور جو حضرت ابراہیم کا مقام ابراہیم ہے، ہم ان کے درمیان ان کو نہ کھڑا ہونے دیں گے نہ وہاں پہ ان کو جگہ ملے گی. یہ طنز تھا. اب اتنی زیادہ عبادات ہو جانی، اتنی زیادہ، مطلب ایک میکنزم میں آپ اربوں کھربوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کردار سازی جو ہے وہ کہیں نہیں ہو رہی، نہ حاکموں کی، نہ ممبر کی، نہ عوام کی، کسی سطح پہ نظر نہیں آ رہی. اور رونے والے لوگ جو ہیں وہ رو رو کے انشاءاللہ تعالیٰ مر جائیں گے اور کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے جو اسلام شروع ہوا تھا نا، تو اس میں حضور سرور کائنات نے تبلیغ زبان سے کی نہیں ہے. پہلے ساری تبلیغ عمل سے ہوتی تھی. 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا ہے، عمل پیش کیا ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے اٹھو، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح سے سو. نہ اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور نہ ہی انہوں نے نماز روزوں کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی کوئی انہوں نے اعلان رسالت فرمایا ہے. خود ان کے عمل سے لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ اتنا خوبصورت انسان ہے، اتنا نیک انسان ہے. وہی کام پھر آگے جا کر مولا علیہ السلام نے کیا. جتنا بھی نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بیان کرنے والے نے عمل کیا ہے پہلے. ماشاءاللہ. ورنہ ساری کتابوں میں بیان تو بہت اچھا ہوتا ہے، اخلاقی نصیحتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کو امام جعفر سے بھی، امام ابو حنیفہ سے بھی منسوب کرتے ہیں نا ہم اس بات کو کہ تم جا رہے ہو تبلیغ کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن تم کوشش کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. بالکل یہی جملہ ہے، بولنا نہ پڑے. امام جعفر صادق سے بغیر حکمرانوں سے متعلق بات کہی نا، تو آپ کسی سینسٹیو مذہبی مسئلے پر پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں نا، جی پھر آپ بات کیا کرتے ہیں. آپ تو اب میں بھی سیاست دانوں اور حکمرانوں سے بھی نہیں، اب میں سیاست دانوں اور حکمرانوں سے اور حکومت کے لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، انہی قیامت کی علامتوں میں 2 لفظ آئے ہوئے ہیں. ارذل القوم سیدہم، قوم کا سب سے ذلیل ترین انسان قوم کا حکمران بنے گا. وساد القوم فاسقہم، سب حکمران بننا چاہتے ہیں. صحیح ہے. وساد القوم فاسقہم، اور کیا فرمایا؟ قوم کی سرداری جو کرے گا وہ قوم کا سب سے زیادہ گناہگار فاسق فاجر آدمی وہ قوم کا حکمران ہوگا. میں ان حکمرانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں. آپ حضرت عمر کا بھی بتائیں کہ انہوں نے علی کو کیا کروں کہ تم لوگوں نے مجھے پھنسایا تھا یہاں پہ. جی یہ جو اور اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں اب ان کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں نہیں اس کو بناتا، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے. اور وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا. امام مہدی کے بارے میں میں اس جملے کے جواب کے اندر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ جب حکم پروردگار آ جاتا ہے تو فرعون جتنی بھی کوششیں کر لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور وہی کام ہوتا ہے کہ جو حکم پروردگار کے مطابق، اور اسی کے گھر میں ہوتی ہے، پرورش اس کے گھر میں ہوتی ہے. چھوٹا سا جملہ بلال بھائی، چھوٹا سا جملہ.
میں نے اپنے خود استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت علامات قیامت کیا ہیں؟ میں اس کو چھوڑ دو بیٹا، یہ بتاؤ کہ اگر قیامت آ جائے تو تمہاری تیاری کیا ہے؟ واہ، تمہاری تیاری کیا ہے کہ اگر ابھی قیامت آ جائے، جو دنیا سے جا رہا ہے اس کی تو قیامت من مات فقط قامت قیامت. ایک بندے نے نا مجلس میں پوچھ لیا، اس نے کہا جی مردوں سے قبر میں بات ہوتی ہے، کہ تجھے ضروری کام ہے. اچھا یہ جو کہا نا کہ علامات قیامت کی تیاری کیا کی ہے، یہ معجم طبرانی کے اندر خود حدیث ہے. ایک صحابی آئے اور وہ دیہات سے تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عادت لہا، اور تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں، البتہ آپ سے میں محبت بہت کرتا ہوں. فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت. کیا بات ہے. وہ ایک دفعہ میں شاہ صاحب چلا گیا تبلیغ کے لیے، ایک زمانہ تھا میں نے وقت گزارا، تو ہم سوات چلے گئے، تو سردی، قہر کی سردی تھی، ہیور سیکس میں ہم رہتے تھے. امیر جو ہیں ان کو ہیٹر کے آگے رکھا جاتا تھا، ہم باہر کوریڈور میں رہتے تھے. سیکھنا ہوتا ہے نا، جو ظاہر ہے وہ عمر میں بڑے تھے، وہ بریگیڈیئر تھے، سرجن تھے. وہاں پہ صبح میری ایک دن ڈیوٹی لگ گئی کھانے کی. جو لوگ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں الگ الگ، اور وہ پیسے ہوتے ہیں ڈالے ہوئے کہ اتنے میں ہم نے پورا کرنا ہے. تو وہ ایک آدمی آیا جس کی اتنی سردی کے اندر جوتے نہیں تھے پاؤں میں، قہر کی سردی بھائی، کہ آپ نے ہانڈی بھی پکانی ہے تو گلوز پہن کے. اس آدمی نے 2 مرغے پکڑے ہوئے، تو اس نے کہا یہ میرے مرغے آپ لے لیں. تو میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو میں نے کہا نہیں، آپ کی نیاز آ گئی، آپ جائیں. میں دوپہر کو نکلا کھانا پکانے کے لیے، یعنی کہ کچھ دیر بعد، تو وہ وہیں بیٹھا ہوا سردی میں. اس نے کہا آپ نے میرے مرغے کیوں نہیں لیے؟ خدا کی قسم میں شاہ جی اس وقت سمجھتا تھا کہ اس آدمی کی کل کائنات وہ 2 مرغے تھے. میں نے اس وقت جتنے میں 2 مرغے دیسی پکاتا رہا، اور ہمیں کون سا دیسی مرغا کو کھانے کو ملتا تھا وہاں پہ. خدا کی قسم میں اس وقت سوچتا رہا کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک یہ لوگ ہیں. قیامت ان لوگوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے.